بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین آیتیں جن میں اللہ پاک نے حضور کے ساتھ کمال محبت کا اظہار کیا اور حضور کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل قرار دیا ہے۔ جب حضور نے ہجرت کی رات گھر سے نکلتے ہوئے ریت تھے تو مولا فرماتا ہے کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی۔ فرمایا کہ محبوب جب تو نے ریت پھینکی تو تو نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رمی، بلکہ وہ تو اللہ نے پھینکی۔ اب فعل جو ہے وہ حضور کا ہے، گھر بھی حضور کا ہے، شہر بھی حضور کا ہے اور پھینکنے والے بھی حضور ہیں، پر یہاں پہ اللہ پاک نے حضور کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا کہ محبوب جب تو نے پھینکی تھی، پہلے یہ بھی کہا کہ جب تو نے تو نہیں پھینکی تھی، وہ تو میں نے پھینکی تھی۔ اس کے بعد پھر آج آیت پڑھی گئی، دو آیت پڑھی گئی۔ جب حضور نے حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام سے بیعت کی تو وہاں پہ مولا فرماتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، بیعت کرتے ہوئے اوپر والا ہاتھ حضور کا تھا اور نیچے والا ہاتھ صحابی کا تھا، اس طرح بیعت ہوتی ہے۔ اب مولا فرماتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب جب یہ تیری بیعت کر رہے تھے تو ان کے ہاتھوں پہ تیرا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ وہ تو اللہ کا ہاتھ تھا۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے حضور کے دست مبارک کو اپنا ہاتھ کہہ دیا، وہاں اسی دست مبارک سے پھینکے جانے کے عمل کو اپنا عمل قرار دے دیا۔ اور پھر سورہ حجرات کی جو پہلی آیت ہے جہاں سے یہ سورت شروع ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ قربانی کا موقع تھا تو ایک صحابی نے قربانی کا جانور حضور سے پہلے ذبح کر دیا۔ ذبح اللہ کے نام پہ ہے، قربانی کا عمل ہے، ایمان کی حالت میں حضور کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر غلطی کیا ہوئی کہ حضور سے پہلے کر دیا تو مولا فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو خدا اور خدا کے رسول سے آگے نہ بڑھنا پڑتا۔ اب خدا کے رسول سے تو آگے بڑھنا سمجھ میں آتا ہے کہ حضور سے پہلے قربانی کر دی، تو خدا سے آگے بڑھنے کا معنی کیا؟ مولا نے فرما دیا کہ جو میرے رسول سے آگے بڑھ رہا ہے وہ سمجھو کہ گویا مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، اور جو اس کی بے ادبی کر رہا ہے وہ گویا میری بے ادبی کر رہا ہے، اور جو اس کو سلام کر رہا ہے گویا وہ میرا احترام کر رہا ہے۔ اس کی قربانی منسوخ ہو گئی، کینسل ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ تم نیا جانور لے کے آؤ اور میری قربانی کے بعد پھر قربانی کرو۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب حضور کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا، حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، حضور سے آگے بڑھنا اللہ سے آگے بڑھنا، تو پھر یہ کہنے میں کیا حالت ہے کہ جب حضور نے ارادہ کر دیا کہ میں نے گناہگاروں کو بخشوانا ہی بخشوانا، تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ مولا فرمائے گا سونیا تو نے ارادہ نہیں کیا، یہ میں نہیں کر رہا، یہ تیری آرزو نہیں بلکہ یہ میری آرزو ہے، اور یہ تیرا چاہنا نہیں بلکہ یہ میرا۔ اس لیے فرمایا کہ والا سب ہوتی طرف ہوگا کرتا، میں اس وقت تک دیتا چلا جاؤں گا جب تک کہ تو راضی نہیں ہو جائے گا، کیونکہ حقیقت میں جب تو راضی ہوگا نا تبھی تو میں بھی راضی ہوں، میں دیتا چلا جاؤں گا۔ پھر امام احمد رضا کا وہ شعر سمجھ میں آتا ہے، شب معراج کیا ہوا کہ اسی کے جلوے، دیکھیں نا یہ جو ایک طرح کی جہتی ہے توحید کا، یہ بھی ایک عملی شکل ہے
کہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تو ہمیں اتنا عظیم نبی ملا، خوش تو ہمیں ہونا چاہیے نا، اور ہمیں وجہ آنا چاہیے کہ ہمیں وہ نبی ملا ہے، وہ لیڈر ملا ہے، وہ قائد ملا ہے، وہ مشفقت فرمانے والا ملا ہے کہ جس کی چاہت مولا کی چاہت ہے، اور جس کی آرزو مولا کی آرزو ہے، اور جس کا فیصلہ مولا کا فیصلہ ہے۔ تو پھر غلاموں کی موجیں، غلاموں کی موجیں ہیں۔ شریعت کہے کہ 60 روزے رکھو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، غلام آزاد کرو، اور غلام کہے کہ آقا میں کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب حضور کو اختیار کہاں سے مل گیا؟ اس اختیار کی وجہ یہی تھی کہ محبوب جو تو کہے گا نا بس میری مرضی کی وہی ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا یہ کھجوریں لے جا، مدینہ کے غریبوں میں بانٹ دے، تیرے اپنے گھر لے جا، تیرے بچوں کا کھانا بھی ہو گیا اور روزے کا کفارہ بھی ہو گیا۔ یہ منشأ مصطفیٰ بھی تھا اور یہی منشأ آج الحمدللہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی پہلی پاک رات ہے، 20ویں رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس آخری عشرے میں حضور بستر کو چھوڑ دیا کرتے تھے، حالانکہ حضور کا بستر وہ تھا کہ جس بستر میں بھی وحی آتی تھی، جس بستر میں بھی وحی آتی تھی، اور جس بستر میں حضور سو رہے ہوتے تو وہاں بھی مولا فرماتا کہ ان 10 راتوں کی اہمیت کیا ہے، ان کا فیض کیا ہے کہ آمنہ کا لال بھی ان 10 دنوں میں بستر کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو پھر ہمیں بھی کچھ نہ کچھ چھوڑنا چاہیے۔ 10 دن ہیں، 9 راتیں ہیں، گزر جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا، زندگی ساری گزر جاتی ہے، احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان 10 دنوں کو اللہ کے ذکر میں گزاریں، اور اللہ پاک ہمیں پہلے سے بڑھ کر کے حوصلہ دے تو انشاءاللہ 1 بجے یہ ہے پونے 1 بجے انشاءاللہ نماز تسبیح با جماعت میں ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد میں ذکر ہوگی جو صحیح سے پہلے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ اب آپ شرکت فرمائیں، ہمت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمارے اعمال میں اپنی بات